بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، ویسے بھی خیبر پختونخوا جو ہے ان کے جو حالات ہے، اوپر سے وفاقی حکومت ایسے فیصلے کر رہی ہے جس سے اگر کچھ مواقع تھے روزگار کے وہ بھی چھینے جا رہے ہیں۔ ایک بڑا فیصلہ کیا فیڈرل گورنمنٹ نے، جو فرنٹیئر کانسٹیبلری تھی جس کو ایف سی کہا جاتا تھا، اس کو اب فیڈرل کانسٹیبلری میں کنورٹ کیا گیا ہے۔ اس پہ بات کرتے ہیں۔ پہلی بات ہے کہ فرنٹیئر کانسٹیبلری یا فیڈرل کانسٹیبلری ہے کیا چیز، نمبر ون، اور پھر اس سے پختونوں کا معاشی قتل کس طرح کیا جاتا ہے، بلکہ خیبر پختونخوا کے ساتھ کیا زیادتی کی گئی ہے، اس پہ بات کریں گے۔ کیونکہ پہلے سے خیبر پختونخوا کے لوگ جو ہے وہاں پہ تو معیشت ہے نہیں، روزگار ہے نہیں، کارخانے بند ہے، تجارت بند ہے۔ وہاں پہ صرف ایک روزگار اچھی چل رہی ہے اور وہ دہشت گردی کا، یا اپنے دہشت گردوں کے ساتھ ملنا ہے یا ان کے خلاف یا خیبر پختونخوا سے نکلنا ہے۔ اب یہ جو فیصلہ ہوا، اس سے کیا ہو سکتا ہے خیبر پختونخوا کے ساتھ؟ پہلی بات تو یہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو فرنٹیئر کانسٹیبلری تھی 1915 میں یہ قائم ہو گئی تھی ایک ایکٹ کے تحت، جس میں سمنا رائفل اور بارڈر جو پولیس تھی اس کو اکٹھا کر کے اسے فرنٹیئر کانسٹیبلری، اس وقت پختونخوا کا نام جو تھا فرنٹیئر پروونس تھا، تو اسی نام سے ہی اس کو فرنٹیئر کانسٹیبلری کہا گیا۔ اس کا بنیادی کام تھا کہ یہ جو قبائلی علاقے ہیں اور سیٹلڈ ایریا ہیں، ان کے درمیان جو بارڈر ایریا ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا، بنیادی کام اس کا یہی تھا۔ اور یہ یوزولی منسٹری آف انٹیریئر جو فیڈرل گورنمنٹ کی جو منسٹری ہے اس کے تحت جو ہے یہ کام کرتی ہے، اور اس کے جو آفیسرز تھے وہ ان لائک جو ملیشیا یا جس کو ہم جو رینجرز وغیرہ ہے وہاں کے، وہ ملٹری آفیسر جو ہے اس کو لیڈ کرتے ہیں۔ فرنٹیئر کانسٹیبلری کو جو ہے یہ پولیس آفیسر لیڈ کرتے تھے، اور پولیس آفیسرز کہیں بھی پنجاب سے، سندھ سے، بلوچستان سے، خیبر پختونخوا یا کشمیر سے اپوائنٹ کیے جاتے تھے۔ اب یہ ہر جگہ پہ سیکیورٹی کے لیے یہ بہترین ایک سسٹم ہے، اور اس کا ایک تاریخی اور ایک ثقافتی پس منظر بھی ہے یہ ایف سی کا۔ اور اکثر آپ لوگ دیتے تھے کہ جب 23 مارچ یا 14 اگست پہ کوئی ثقافتی ہوتی تھی تو وہ مظاہرہ ہوتا تھا، تو فرنٹیئر کانسٹیبلری کے لوگ جو ہے، جوان جو ہے، اس میں پارٹیسپیٹ کرتے تھے۔ یہ کشمیر میں بھی ڈپلائیڈ ہے، کراچی میں بھی ہے، اسلام آباد میں بھی ہے، تقریباً ہر جگہ پہ اس وقت 16-17 اضلاع میں اس کی ڈپلائمنٹ ہے۔ اور اس کا میجر کام جو ہے ایک اور یہ تھا کہ یہ جو ڈپلومیسی ہے، ڈپلومیٹس ہے، ان کی سیکیورٹی، ایمبیسیز کی سیکیورٹی بھی ان کے ساتھ ہوا کرتی تھی۔ تو ابھی بھی وہی کام ہوگا، لیکن کہاں پہ زیادتی ہوئی اس پہ بات کریں گے۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ منسٹر انٹیریئر نے جو کہا کہ اب ساروں صوبوں سے اس میں لوگ بھرتی کیے جائیں گے، مطلب یہ فورس وہی ہے، 100 ہے، 200 ہے، 300 ہے، 400 ہے، 1000 ہے، علاقے جتنے بھی ہے، اب ساروں صوبوں سے اس میں فورس جو ہے اس کو امپلائمنٹ یا ریکروٹمنٹ ہوگی۔ اب بات یہ ہے کہ یہ واحد ایک فورس ایسی تھی کہ یہ صرف پختونخوا سے اس میں لوگ ہوتے تھے، مطلب یہ ہے کہ یہ ایتھنک بیس پہ ہوتی تھی، ٹرائبل بیس پہ ہوتی تھی کہ یہ مسعود پلاٹون ہے، وزیر پلاٹون ہے، سواتی پلاٹون ہے، یوسف زے ہے، بنگش ہے، خٹک ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ مختلف پلاٹون سے، مانسیرا سے لے کر یا چترال پلاٹون، تو یہ پلاٹون مختلف ایتھنک علاقوں سے لیے جاتے تھے اور خیبر پختونخوا سے زیادہ لیے جاتے تھے۔ اور اس میں یہ جو ہمارے جو قبائلی علاقے ہیں ان کے جوان بھی زیادہ ہوتے تھے، اور یہ واحد ایک ذریعہ تھا کہ یہ وہاں سے وہ فورس لیا جاتا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہے کہ پورے پاکستان پہ یہ تقسیم ہوگی۔ پہلے اگر 100 بندے لینے تھے تو 100 کے 100 جو ہے وہ خیبر پختونخوا سے یا جو مرج ڈسٹرکٹ سے وہاں سے لیے جاتے تھے۔ لیکن اب کیا ہوگا؟ اب خیبر پختونخوا کا شیئر جو ہے وہ تقریباً 11% ہے، یا زیادہ سے زیادہ اگر ہم مرج ڈسٹرکٹ کو شامل کریں تو یہ 13% ہو گیا۔ تو اب اگر 100 بندے ریکروٹ کرنے ہوں تو اس میں پختونخوا سے صرف 13 بندے لیے جائیں گے، 50 بندے جو ہے نا پنجاب لیے جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ جو ایک ذریعہ تھا امپلائمنٹ کا وہ بھی خیبر پختونخوا سے لے کر پنجاب کے حوالے کیا۔ اب اس کی ایک تاریخی بھی اہمیت ہے، کیونکہ یہ برٹش نے بھی اس کو ختم نہ کیا، نہ اس کے بعد حکومتوں نے ختم کیا۔ اب کیوں ختم کیا جا رہا ہے؟ کیا وہ تو نہیں ہے کہ جس طرح پیپلز پارٹی کے دور میں پرانے زمانے میں ایف ایس ایف
ایک فیڈرل سیکیورٹی فورس بنایا گیا تھا اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اپنی اس کے فیڈرل پولیس کے طور پر اس کو کنورٹ کیا گیا تھا اس سے، اور پھر اس کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے بھی یوز ہوتے تھے. تو کیا ابھی بھی زیادہ امکان ہے، کیونکہ یہ واحد فورس ہے جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کے اب یہ فیڈرل فورس بن گیا اور اس میں پنجابی، سندھی، بلوچ، پٹھان، کشمیری، گلگتی، بلتستانی سب اس میں اب جو ہے یہ نہیں رہا کہ یہ صرف خیبر پختونخوا سے ہوگی، بلکہ خیبر پختونخوا میں نے آپ کو کہا کہ 11% ہے یا 10% ہے، جتنا ہے وہ اب لیا جائے گا. تو ایک تو یہ ہے کہ گورنمنٹ کے انٹینشنز کیا ہے، اس پہ سوال اٹھ سکتا ہے. لیکن سب سے بڑا ڈھاکہ جو مارا گیا ہے فیڈرل گورنمنٹ نے وہ ہے کہ خیبر پختونخوا سے ایک ہی ذریعہ تھا نوجوانوں کو بھرتی کرنے کا، وہ بھی لے کے اب پنجاب میں چلا گیا. مبارک ہو خیبر پختونخوا کی سیاسی قیادت کو. پرابلم کیا ہے کہ خیبر پختونخوا اس وقت ایک ایسا صوبہ ہے بدقسمتی سے کہ اس کی سیاسی آواز بالکل نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ فیصلہ ہوا، میں یقین سے کہتا ہوں کہ اس وقت ہماری سیاسی قیادت کو پتہ نہیں ہوگا کہ اس فیصلے سے خیبر پختونخوا پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں. تو یہ اور اس سے نقصان کیا ہو سکتا ہے تاریخی طور پر، ثقافتی طور پر اور اسپیشلی معاشی طور پر. تو میرے خیال میں یہ جو فیصلہ ہے یہ صرف پنجاب کو خوش کرنے کے لیے اور امپلائمنٹ پنجاب کو دینے کے لیے. اب اگر 100 بندے 1000 بندے ہیں تو 1000 میں سے 700 پنجاب سے بھرتی کیے جائیں گے. تو یہ مجھے عجیب سا لگ رہا ہے کہ ایک سائڈ پہ صوبہ پہلے سے معاشی حالات سے، کیونکہ اب وہاں پہ لوگوں کے لیے صرف ایک ہی ذریعہ رہ گیا ہے کہ دہشت گرد تنظیموں کو جوائن کرے، وہاں پہ ان کو اپرچونٹی مل جائے گی. یہاں پہ تو فیڈرل گورنمنٹ یا ہماری جو حکومت ہے وہ تو اویلیبل آپ سے لے رہے ہیں. لیکن اس میں میرے خیال میں اتنا فیڈرل گورنمنٹ کو وہ مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتا. اس میں ہماری سیاسی قیادت کی ایک ایک کر کے آپ سے چیزیں لی جا رہی ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اس وقت میں نے ابھی تک جب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے میں نے نہیں سنا ہے کہ کسی خیبر پختونخوا کے کسی سیاسی رہنما نے، اور سیاسی رہنماؤں کو چھوڑتے گورنمنٹ نے، اس سے اب ہیڈ کوارٹر ادھر شفٹ ہوگا، آپ سے امپلائمنٹ ادھر آئے گی، اور جو تھوڑا بہت ایک امیج تھا وہ بھی اب ادھر آ جائے گی. تو یہ میں نے آج اس پہ وہ کرنا تھا. لیکن ہم کریں کیا کہ جب آپ کا اپنا، آپ کے لیے کوئی بندہ بولنے والا نہ ہو، جب آپ کی اپنی حکومت، آپ کا وزیر اعلیٰ، آپ کی کیبنٹ، آپ کی جس کو آپ لوگوں نے ووٹ دیا ہے ان کے پاس اسپیکر نہیں ہے، تو وہ بہتر ہوگا. میں تو ایک سجیشن دوں گا کہ بہتر ہوگا خیبر پختونخوا کو جو ہے بس شامل کر دے، اس کو فیڈرل ٹیریٹری ڈکلیئر کر دے، تو نہ رہے گی بانس اور نہ بجے گی بانسری، نہ کوئی گلہ کرے گا نہ کوئی شکوہ کرے گا.